ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن ترتیب سے بڑے حسین انداز میں چیزوں کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مریم کا ذکر قرآن میں مل گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت کا ذکر قرآن میں ملا، شہداء کی حیات کی سند قرآن میں ملی، اولیاء کے بے خوف اور بے غم ہونے کا تذکرہ قرآن میں ملا۔ قرآن میں سب کچھ ملا، مگر میں نے کہا اے اللہ کی کتاب، تو نے بادشاہوں کا بھی ذکر کر دیا، تو نے نبیوں کا بھی ذکر کر دیا، تو نے نبی کے صحابہ کا بھی ذکر کر دیا، مگر اے اللہ کی قرآن ذرا تو بتا تیرا بیان سچ ہوگا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کی کتاب تو بتا کہ سب سے اونچا اخلاق کس کا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ذرا میرے دامن کے قریب آؤ، ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، ختم ہو گئی ذکر نہ ملا، سورہ آل عمران شروع کیا، ختم ہو گئی اخلاق کا ذکر نہ ملا، مگر جیسے ہی ہم نے 29ویں پارے میں نون والقلم پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن نے بڑی کشادگی کے ساتھ کہا کہ ہمارے اندر ذکر سب کا ملے گا۔ ہم نے کسی کو بادشاہ کہا ہے، ہم نے کسی کو صحابی کہا ہے، ہم نے کسی کو نبی کہا ہے، ہم نے کسی کو شہید کہا ہے، لیکن اگر سب سے اونچا اخلاق کسی کو قرآن نے دیا ہے تو وہ محمد عربی آمنہ کے لال ہے، جن کا اخلاق سب سے بلند نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خیر، جو عربی گرامر سے واقف ہے وہ خیر کا معنی جانتے ہیں۔ حیا علی الصلاۃ کے جواب میں جب کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر، جب نماز جواب میں الصلاۃ خیر من النوم، تو وہاں خیر کا کیا معنی؟ نیند سے بہت زیادہ بہتر ہے نماز، نیند سے تھوڑا بہتر نہیں، بہت زیادہ بہتر، جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ تو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہت بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ نے اپنی آنکھوں سے حضور کی زندگی کو دیکھا، اللہ اکبر، صبح دیکھی، شام دیکھا، رات دیکھی، دن دیکھا، میدان میں دیکھا، خلوت گاہ میں دیکھا، حجرے میں دیکھا، جب مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مطالعہ کیا صحابہ نے، تو صحابہ اتنے متاثر ہوئے کہ آپس میں سوچنے لگے کہ اس نبی کی زندگی کیسی ہے کہ ان کے اخلاق کو تو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے اخلاقی خوبیاں ہیں، اتنی اخلاقی خوبیاں ہیں کہ ان خوبیوں کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دن لکھتے، جب دوسرے دن سورج طلوع ہوتا تو نبی کے اخلاق کی خوبیاں اور بڑھ جاتی، تیسرا دن آتا تو اخلاقی خوبیاں اور بڑھ جاتی، تو صحابہ حیرت میں ڈوب گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہم سب کے بس کا روگ نہیں ہے، چلو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس چلو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس چلو، کیونکہ وہ بڑی محبوبہ بیوی ہے، اور ایک شوہر کی زندگی کی پوری تفصیل اور صحیح تفصیل ایک عورت ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ وہ خلوت و جلوت کا دیدار کرنے والی ہے۔ چلو عائشہ صدیقہ کے پاس، قسم خدا کی سنیو، عائشہ کے دروازے پر جو جانے والے تھے وہ ہم جیسے کم علم نہیں تھے، عائشہ کے دروازے پر جو گئے تھے وہ آج کے ہم جیسے ابجد اوز ہتی والے نہیں تھے، آج کے صرف 4 اور 5 حصہ تعمیر ادب پڑھنے والے نہیں تھے، وقت کے بڑے بڑے محدث تھے جنہوں نے حجرہ عائشہ کی چوکھٹ کو چوما تھا۔ اے دنیا والوں، تم کہاں جا رہے ہو؟
یہ دنیا تمہیں کیا اور تمہاری عورتوں کو تحفظ کیا دے سکے گی، اور تمہاری خواتین کو اور تمہاری بیویوں کو، تمہاری بہو اور بیٹیوں کو عزت یہ دنیا دار دیں گے جو خود عزتوں سے واقف نہیں؟ ذرا اسلام کی ابتدائی تاریخ دیکھو. آج اسلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ عورتوں کو اسلام نے گھر میں بند کر دیا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شروع میں مصطفیٰ کی حیات طیبہ میں وقت کے بڑے بڑے مفسر ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے صاحب قرآن، ترجمہ قرآن جاننے والے ہیں، وہ چوکھٹے عائشہ پر عائشہ کے شاگرد بنے ہوئے ہیں. تو جس نے عورتوں کو تعلیم دینے کا اور معلمہ ہونے کی سند دیا ہے وہ مذہب اسلام. یہ حضرت عائشہ کا مقام ہے. پوچھا صحابہ نے، یا ام المومنین، اے مومنوں کی روحانی ماں، آپ بتائیں کہ حضور کے اخلاق کتنے ہیں اور ان کے کردار کی حد کیا ہے؟ ہم لوگوں کا تو دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آج گنتے ہیں کل بڑھ جاتے ہیں. تو ان کی اخلاقی خوبیاں کتنی ہیں؟ شجاعت ان کے اندر، رحمت ان کے اندر، فضل ان کے اندر، عدل ان کے اندر، کیا نہیں ہے ان کے اندر؟ اے ام المومنین، آپ ذرا بتا دو کہ ان کی اخلاقی خوبیاں کتنی ہیں تاکہ ہم بھی اپنا سکیں. تو عائشہ صدیقہ نے ایک بڑا حسین الزامی جواب دیا. الزامی جواب، ذرا ان کی ذہانت و فطانت کو بھی دیکھو. ارشاد فرماتی ہیں، اے نبی کے صحابیوں، تم کو تو میرے آقا نے ہدایت کا ستارہ کہا ہے، تم سب کے سب ہدایت کے ستارے ہو. ذرا میرے ایک سوال کا جواب دے دو تب میں تمہارے سوال کا جواب دوں. تو صحابیوں نے عرض کیا، اے مومنوں کی روحانی ماں بتائیں وہ کون سا سوال ہے؟ تو ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دنیا میں چیزیں کتنی ہیں، دنیا میں چیزیں کتنی ہیں. تو صحابہ نے غور کیا، آج کا تو یہ ترقی یافتہ دور، اس دور میں بھی چیزیں اتنی تھیں، پہننے کی چیزیں الگ، سونے کی چیزیں الگ، رہنے کی چیزیں الگ، کھانے کی چیزیں الگ، سفر کی چیزیں الگ، حضر کی چیزیں الگ. کتنا گنیں گے چیزوں کو؟ پھر ایجاد کا سلسلہ دن بدن جاری ہے. ایک آلو سے کتنی چیزیں بنتی ہیں ہم گن نہیں پاتے. بہار چلے جاؤ، اتنی قسم کی آلو کی سبزیاں ملتی ہیں کہ آپ کھا نہیں پاؤ گے. تو کیسے صحابہ گن سکتے تھے چیزوں کو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے ام المومنین، ہم صحابہ مل کر دنیا کی چیزوں کو نہیں گن سکتے، اس لیے کہ دنیا کی چیزیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی. تو عائشہ نے فرمایا کہ میرا بھی جواب ہو گیا، میرا بھی جواب ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا، وہ کیسے؟ تو ارشاد فرماتی ہیں، اے صحابیوں، جہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے اور جہاں تک میں نے قرآن سمجھا ہے، تو قرآن دنیا کی چیزیں کتنی بھی ہو جائیں، چاہے سواریاں دنیا میں کتنی ہو جائیں، کمپیوٹر سے بھی کوئی بڑی مشین اور آلہ دنیا ایجاد کر دے، دوربین اور خوردبین سے زیادہ حیرت انگیز اختراعات سامنے آ جائے، مگر دنیا کی چیزوں کو قرآن نے کہا ہے، قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی چیزیں قلیل ہیں. ٹوپیاں اتنی قسم کی مگر قلیل ہیں، کرتے اتنے قسم کے مگر قلیل ہیں، جبوں کی بھرمار ہے مگر قلیل ہیں، گاڑیوں کی اتنی نوعیں ہیں مگر قلیل ہیں، مکانات اتنے قسم کے بنتے ہیں مگر قلیل ہیں، کھانے اتنے قسم کے سجتے ہیں مگر قلیل ہیں. دنیا کی چیزیں کتنی بھی بڑھ جائیں مگر دنیا کی چیزوں کو قرآن نے قلیل کہا ہے. اور اے نبی کے صحابیوں، ذرا سورہ قلم پڑھ لو کہ جہاں نبی کے اخلاق کی بات آئی ہے تو اللہ نے نبی کے اخلاق کو عظیم کہا ہے. ارے تم مل کر کے جب قلیل کو نہیں بتا سکتے تو عائشہ عظیم کو کیسے بتا سکتے؟ ابھی راستے میں ایک بڑا قیمتی جملہ بولا تھا علامہ سیفی صاحب نے کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ حضور کی مکی زندگی پر گہری نظر ڈالیں.
حضور کی مکی زندگی بھی ہدایت ہے ہمارے لیے اور حضور کی مدنی زندگی بھی ہدایت ہے ہمارے لیے. آپ کی 63 سالہ زندگی میں ایک نقطہ رکھنے کو نہیں ملے گا. ارے اتنے قسم کے دشمن، اتنے جانی دشمن، مگر ایک جگہ آپ کہیں دکھا دو کہ کسی نے نبی کو بد اخلاق کہا. مجنو کہنے والوں نے مجنو کہہ دیا، پاگل کہنے والوں نے پاگل کہہ دیا، دیوانہ کہنے والوں نے دیوانہ کہہ دیا، مگر واہ رے حسین کردار کی کسی نے بد اخلاق کہنے کی جرات بھی نہ کی. اور اگر اعلان نبوت سے پہلے پکارا بھی تو یا محمد و امین کہہ کے پکارا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حسن و حسین کانفرنس منائے تو جب وقت آئے گا تو حسینی زندگی بھی مسلمان جانتے ہیں، اور آج وقت ہے کہ ہم حسنی زندگی گزار لیں، ہم حسنی زندگی سے پیغام لیں. آج اقتدار میں ہم لڑ بیٹھتے ہیں. کیا ضرورت ہے کہ مدرسوں کے اساتذہ میں اس طریقے سے ٹوٹ اور پھوٹ ہو؟ کیا ضرورت ہے کہ ایک محلے یا ایک تنظیم کے لوگوں میں اس قدر سے کھچاؤ ہو؟ کیا تمہیں اتحاد کرنا نہیں آتا؟ کیا تمہیں معاف کرنا دوسرے کو نہیں آتا؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کروڑواں حصہ بھی اللہ ہمیں نصیب کر دے تو ہماری زندگی امن و امان کی گہوارہ بن جائے گی. آپ ذرا دیکھو، میں بات پیش کرتا ہوں، واقعہ سنانا مقصود نہیں بلکہ یہ ہمیں دکھانا ہے کہ اس دور میں بھی اسلام کردار سے پھیلا تھا، اور آج بھی اسلام کی عظمتیں تمہارے کردار سے دوسروں کے سینوں میں جگہ لے سکتی ہیں. ہمارے احتجاج سے، ہماری تقریر سے، ہماری تحریر سے، ہمارے بائیکاٹ کرنے سے، ہماری گھنگھرج بولی سے اسلام کا تقدس کسی کے سینے میں جگہ نہیں لے سکتا ہے جب تک ہمارا کردار حسین نہیں ہوگا. یہ میرے آقا ہے جنہوں نے ایک یہودی سے معاملہ کیا تھا، یہودی سے، جبکہ یہودی اسلام کا کٹر دشمن، مگر حضور کا کردار ذرا دیکھو. ایک یہودی سے میرے آقا نے معاملہ کیا، اس یہودی نے کیش پیسے دیے اسلام کے فروغ کے لیے، تو میرے آقا نے وعدہ فرما لیا کہ اس کے بدلے میں تم کو کھجوریں دوں گا، اور دن بھی متعین کر دیا کہ فلاں دن میں تم کو کھجوریں دوں گا. جب وہ دن آیا، اس سے پہلے ہی اس یہودی نے دیکھا کہ ایک دن میرے آقا صحابہ کے بیچ میں جلوہ گر ہے، پروانوں کی طرح صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا شمع کے مانند جلوہ گر ہے. اس نے بڑا اچھا موقع غنیمت سمجھا اور حضور کی محفل میں کود کر صحابہ کو فلانگ کر کے آیا، حضور کے پاک رحمت عالم کے قریب آیا اور چادر مزمل کو کھینچا. اللہ اکبر. ذرا عبرت لو، تم اپنے باپ کو نہیں معاف کرتے ہو، کہتے ہو کہ بڈھا رات بھر نہ جانے کیا کیا بکتا ہے، کماتا میں ہوں. آپ کا ذہن اگر ایسا ہوگا تو آپ اسلام کی تصویر کیا پیش کر سکو گے؟ آپ ذرا دیکھو حضور کے اخلاق کو کہ جن کے اشارے پہ کائنات گردش کر رہی ہو، ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اخلاق اعلیٰ ہے کہ میرے آقا کے گردن مبارک جس کا ذکر قرآن، جن کی چادر کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہو، چادر اوڑھ کے بیٹھ جائیں تو رب اکبر کو اتنی یہ ادا اس قدر پسند آ جائے کہ اللہ فرمائے یا ایھا المزمل. وہ مقدس چادر جب یہودی نے کھینچا تو کیا نبی کمزور تھے اس کے مقابل میں؟ پہلی بات، میں صحابہ کو ہٹا کر میں نبی کی بات کرتا ہوں. میں نے خود بخاری شریف میں پڑھایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طاقت 40 جنتیوں کے برابر دی گئی ہے، اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے. تو اس طریقے سے دنیا کے 4000 پہلوان کی جسمانی طاقت ایک طرف اور محمد عربی کی جسمانی طاقت ایک طرف. پھر روحانی طاقت کا تو معاملہ ہی الگ ہے. یہ تو جسمانی طاقت کا، یہیں سے ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے
کہ اگر حضور نے صرف 11 بیویاں کیا تو یہ بھی حضور کا تقوی ہے، جو طاقت ہے اس کے پیش نظر تو سینکڑوں بیویاں ہونے، یہ بھی حضور کا تقوی ہے۔ 11 بیویاں تبلیغ کے لیے کیا، 11 بیویاں اسلام کو عورتوں میں بانٹنے کے لیے کیا، تاکہ خواتین جان لے پاکی کس کو کہتے ہیں، ناپاکی کس کو کہتے ہیں، شوہر کی عزت کس کو کہتے ہیں، باپ کا مرتبہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر عائشہ کو فقہ نہ ملتا رسول سے، اگر خدیجہ کو کردار نہ ملتا حضور سے، تو آج جو خواتین پردہ جانتی ہیں وہ عائشہ کا صدقہ ہے اور امہات المومنین کا یہ کردار ہے کہ جنہوں نے عورتوں میں اسلام کو پہنچا دیا۔ تو میرے آقا کی جب چادر کو کھینچا یہودی نے تو حضور نے کچھ نہیں کہا، اور حضور کے صحابہ بھی اتنے باادب کہ بغیر اشارے مصطفیٰ کے وہ بھی کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یہیں پر ذرا رک جاؤ۔ آج کے زمانے میں جو دنیا میں سب سے شریف ہو، سب سے شریف انسان لے آؤ، اگر اس کے چاہنے والے 50 لوگ وہاں بیٹھے ہوں اور بیچ میں وہ بیٹھا ہو اور اس کا کوئی دشمن آ کے اس کی گستاخی کر دے، تو چونکہ بھروسہ ہے کہ ہمارے لوگ تو بیٹھے ہی ہیں تو وہی تھپڑ رسید کر دے گا، جو شریف ہوگا خود ہی۔ اور اگر اس کی شرافت اور بڑھ جائے تو کم سے کم وہ اپنے چاہنے والوں کو کہے گا کہ تم لوگ کتنے بے وفا ہو، کیا دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اس سے بھی بڑا شریف ہو جائے، خود نہ کہے، تو اگر کوئی مرید خود اٹھ کے مار دے تو خوش ہوگا، ہاں یہ با وفا مرید۔ یہ شرافت کی انتہا ہے دنیا والوں میں کہ کوئی اس کی طرف سے بدلہ لے تو خوش ہوگا، کوئی اس کی طرف سے مار دے تو خوش ہوگا۔ صحابہ کو دیکھو اور نبی کا کردار دیکھو، نبی نے کچھ نہ کہا، صحابہ نے کچھ نہ کہا، مگر صحابہ کے مزاج میں الگ الگ فرق تھا۔ مزاج ابو بکر الگ تھا، مزاج عمر الگ تھا۔ عمر کا مزاج ہمیشہ گرم رہا ہے، دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، مصطفیٰ کے ناموس کے حوالے سے، رسول اللہ کی عظمت کے حوالے سے عمر ہمیشہ الگ تھلگ نظر آئے ہیں۔ جب سارے صحابہ خاموش رہے تو عمر نے آنکھ اٹھایا۔ عمر نے جیسے اپنی آنکھ کھولی تو جن کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہو تو ان کی آنکھ کو یہودی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ یہ ایمانی آنکھ تھی، یہ روحانی آنکھ تھی، یہ وہ پرکشش آنکھ تھی جس نے پہلی بار چہرے رسول اللہ دیکھا اور نبی نے نوازنا چاہا تو عمر صحابی رسول بن گئے۔ تو عمر کی جیسے نگاہ پڑی تو یہودی لرزنے لگا، چونکہ ایمان کہاں پڑا ہے جہاں ایمان نہیں ہے۔ ایمان جب غیر ایمان پر پڑا تو لرزہ طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا۔ اب بتاؤ نبی کو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں عمر پر کہ ابو بکر تم تو بیٹھے رہ گئے، ابو ہریرہ تم تو دیکھتے رہ گئے، عثمان غنی تم تو ایسے ہی سوچتے رہ گئے۔ یہ عمر ہے جنہوں نے بدلہ لے لیا۔ مگر اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، مصطفیٰ کی سیرت پڑھ لو، یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں نام ہم گنوا سکتے ہیں جنہوں نے کسی عالم کی تقریر سے نہیں، کسی شاعر کی شاعری سے نہیں، کسی نقیب کی نقابت سے نہیں، مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اتنی حسین سیرت مصطفیٰ کی، عمر سے خوش نہیں ہوئے بلکہ عمر کو خود گرفتار کرتے ہیں۔ عمر تم نے غلطی کر دی، یہ عمر تم نے کیا کیا؟ ایک انسان کا دل دکھا دیا تم نے، ایک انسان کا دل دکھایا۔ اب میں بحیثیت نبی حکم دیتا ہوں کہ جتنی کھجوریں اس کی میرے ذمے ہیں فوراً اسے دے دو، اور کچھ کھجوریں بڑھا کے دے دو تاکہ جو دل زخمی ہو گیا ہے اس پر مرہم کا کام کر دے۔ کہہ دو اب ذرا سبحان اللہ۔ اس نے اپنے گھر پہ کہہ دیا تھا بیٹو آج سے ہو سکتا ہے تم یتیم ہو جاؤ، میں بہت برا کام کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو بتا کے آیا تھا کہ ہو سکتا ہے بیوائی کا داغ تیرے اوپر لگ جائے۔ اس نے پوری تیاری کر لیا تھا موت کی، اور کفن باندھ کے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آیا تھا کہ ان کے دیوانوں کے بیچ میں جب میں ایسی گستاخی کروں گا تو بچ نہیں سکوں گا۔
یہ اس کا ایمان تھا، یہ اس کا وجدان بول رہا تھا، یہ اس کا اذعان بول رہا تھا، مگر جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کھجوریں دو اور بڑھا کے بھی دے دو، اب اس نبی کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ جیسے عمر جوکھنے لگے تو کہتا ہے عمر مجھے کھجوریں نہیں چاہیے، مجھے اس کے دامن میں جگہ چاہیے، مجھے کھجوریں مت دو، ایک سیٹ بھی خالی ہو اسلام میں تو میرے نام ریزرو کر دو، میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ عمر نے کہا تم کون ہو ذرا تعارف کراؤ۔ اس نے کہا میں بہت بڑا یہودی ہوں اور یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، میرا نام ہے زید ابن سانا، پوری یہودیت اس وقت میرے اوپر بھروسہ کرتی ہے، میں مرجع یہودیت ہوں، اس وقت سب سے بڑا مفتی اور علامہ میں ہی ہوں۔ تو اس نے عمر نے کہا کہ حیرت ہے تمہاری حرکت پر، تم نے قرآن نہ پڑھا مگر توریت تو پڑھی ہوگی، کیا اس نبی کی نعت صرف قرآن میں ہے؟ نہیں، نبی کی نعت تو توریت میں بھی ہے، تم نے نبی کی نعت پڑھ کر کے بھی گستاخی کر دی۔ تو اب ذرا سنو سیرت رسول، وہ کہتا ہے کہ اے عمر میرا مقصد گستاخی کرنا نہیں تھا، میرا مقصد توہین کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد امتحان لینا تھا۔ میں نے پرانی کتابوں کو کھنگال ڈالا، صحیفوں کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، صحف انبیاء کو پڑھا، سب جگہ ایک بات مجھے ملی کہ جو آخری نبی ہوگا وہی نبیوں کا امام ہوگا، وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینے میں ہجرت کر کے آئے گا، آنکھیں ایسی ہوں گی، رخسار ایسے ہوں گے، انگلیاں ایسی ہوں گی، گیسو مبارک اس انداز کے ہوں گے، سینے مبارک کی کیفیت یہ ہوگی، وہ تمام نشانیاں اس نبی میں موجود ہیں، مگر ایک نشانی اب تک نہ مل سکی تھی، وہ نشانی یہ تھی کہ میں نے تمام کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبیوں کا امام ہوگا اس کا کردار بھی سب سے اعلیٰ ہوگا اور اس کا اخلاق اتنا بلند ہوگا کہ جب کوئی گستاخی کرے گا تو وہ نوازش پہ اتر آئے گا، جب کوئی گستاخی کرے گا تو وہ نوازنے لگے گا۔ اے عمر آج میرا دل کہتا ہے یہی آخری نبی ہے، میں نے تو چادر کھینچی، میں نے اپنی موت کو دعوت دیا، دنیا کا کوئی انسان ہوتا تو میرے جسم کی بوٹی بوٹی کرا دیتا، مگر یہ حق بھی دے رہے ہیں، نواز بھی رہے ہیں، اس لیے کھجوریں مت دو، میں مالدار آدمی ہوں، میرے مال کو 2 حصوں میں بانٹ دو، ایک حصہ میری اولاد کو دے دو اور ایک حصہ اس نبی کے لائے ہوئے دین کی اشاعت پہ لگا دو، کیونکہ جس نبی کا اخلاق اتنا بلند ہوگا اس کا لایا ہوا دین کتنا بلند ہوگا۔ نعرہ تکبیر، جب اس واقعہ کو میرے اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں، عشق کے امام، ہم سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے ایمان کے محافظ، ہمارے عشق کے سپاہی، ہمارے عزتوں کے بچانے والے، اعلیٰ حضرت کنز الکرامت سراپا استقامت امام احمد رضا فاضل بریلوی جب اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو بریلی سے پکار اٹھتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا چاہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9935055789۔